الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر کونسل جناب سلیم صدیقی صاحب، جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب، بردر ایڈوکیٹ فیض صاحب، جناب اقبال انصاری صاحب، ڈاکٹر ابرار صاحب، میرے بھائی جناب حافظ مختار خان صاحب، میرے دوست باحسن صاحب اور ہماری بہن پردنیا تڑیکر صاحبہ، اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام بزرگوں، بچوں، بہنوں، چند گزارشات ہے جو بابری مسجد کے اس قضیے کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے خود کو بھی یاد دلانا ہے اور آپ لوگوں کے بھی گوشے گزار کرنا ہے۔ بابری مسجد کے اوپر مجھ سے پیشرو مقررین نے بہت زبردست انداز میں رہنمائی فرمائی ہے اور اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت، تو اس شہادت کے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کسی نے کچھ کال کیا اور کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ایک مسجد شہید کر دی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی پروسیس ہے اور ایک لمبی ذہن سازی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ملک کے جو حالات تبدیل ہوئے اور ملک میں جو سیاسی سمیکرن تبدیل ہوئے، وہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ایک شخص کو پروجیکٹ کیا گیا اور اس کے پروجیکشن کے اوپر جو ہے تو لوگوں نے اس لبیک کہا۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور ان تمام فیکٹرز میں ایک لمبی طویل محنت جو ہے اس اقتدار کے حصول کے لیے کرنے والوں کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے ان کی، اور مستقل اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ آج ہم کو جو ہے تو میڈیا سے شکایت ہو سکتی ہے، ہم کو عدلیہ سے شکایت ہو سکتی ہے، ہم کو جو ہے تو بیوروکریسی سے شکایت ہو سکتی ہے، ایسے بہت سارے محاذ ہیں اس ملک کے جس کے بارے میں ہم کو یہ شکایت ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم کو ان شکایتوں کے ساتھ ساتھ اس کے الٹرنیٹ اور اس کے تدارک کے لیے بھی ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چلیے، ایک مسجد شہید کر دی گئی، لیکن اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، پبلک کو اکٹھا کیا، اور اسی طرح جو ہے تو ہم بھی جا کر جو ہے تو اس کی باز آباد کاری کریں گے، ہو سکتا ہے یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نریٹیو سیٹ کر کے اور جس طرح ایک پرسیپشن کریٹ کر کے یہاں کی پرامن عوام کو متشدد خیالات کا بنا کر اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے اپنا ہمنوا بنا کر جس طرح اقتدار کو حاصل کیا گیا اور اس کے پہلے بھی بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پازیٹیولی اس ملک میں بسنے والے غیر مسلم بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو ہم اسلام کی حقانیت سے واقف کروائیں۔ اگر اس ملک میں بسنے والی امت مسلمہ کی ایک خاطر خواہ تعداد نے دعوت جو ہم پر فرض ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل ہے دعوت، اگر یہ مسائل نہیں بھی رہتے تھے، یہ کوئی مسائل نہیں رہتے تھے، بہت پرامن اگر سب رہتے تھے، تب بھی دعوت ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم دعوت کو اپنا شعار بنا لے، امت مسلمہ دعوت کو اپنا شعار بنا لے، تو امید ہے کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے۔ اس ملک میں رہنے والے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں، میرا پرنٹنگ کا کاروبار ہے، میں ٹی وی اور سوشل نیٹ ورک پہ جس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے خلاف، جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں اور جب میں ویوہار کرتا ہوں، میرے ایک پیپر جس سے میں پیپر خریدتا ہوں اس کا نام شیوا پوار ہے، مراٹھا ہے، مامو بولتا میرے کو، ایک ستیش ہے چھوٹی مشین والا، ایک آدرش پرنٹر ہے، جیسوال ہے، یہ تمام لوگ جو ہے اتنے عزت اور احترام سے ملتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب آپ میرے کو ہم کو ایڈوانس پیمنٹ دو، آپ نہیں دیں گے، ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھے سے اور مٹھاس سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے کبھی چہرے پر کوئی تعصب نظر آتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے۔ اب میں اگر بدگمانی کروں کہ صاحب یہ منہ پہ بہت اچھے ملتے ہیں، تو میرے کو علم غیب تو ہے نہیں کہ میں اس کے دل کو جھانک کے دیکھوں، میرے کو ظاہری طور پہ وہ جیسے ملتا ہے میں یہ سمجھوں گا کہ واقعی میں یہ شخص ویسا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ملک میں رہنے والے دیگر لوگوں کو بھی ہم دیکھیں، آپ دیکھیے کہ اگر صرف ہم رویش کمار کی مثال لے لیں،
اس کو خریدنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا؟ ہمارے ملک کا باشندہ ہے، حق کے لیے اور چیزوں کو صحیح پیش کرنے کے لیے اس نے کمپرمائز نہیں کیا اپنی نوکری سے، نوکری چھوڑ دیا اس نے، اور الحمدللہ یہاں کی باشعور عوام نے، اس ملک کی باشعور عوام نے اس کو اس کا پھل بھی دیا۔ 2 دن میں ملینز میں اس کے یوٹیوب چینل کو لوگوں نے سبسکرائب کیا۔ یہ ہے سچائی کی طاقت۔ تو ہمیں ملت اسلامیہ کو دیکھنے کا نظریہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہم اپنی جماعتوں کو کوسیں، اپنے پسنلہ بورڈ کو کوسیں، ہم اپنے قائدین کو کوسیں، اس سے ہم کو باہر آ کے پازیٹیو باتیں کرنی ہوگی۔ اور ملت اسلامیہ کو میرے بھائی نے جو باتیں بتائی کہ قائدین کو ایک پلان دینا چاہیے، آپ سب سے بہترین کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی دعوت آپ نے دی اور دعوت اثر انداز ہوئی تو اس ملک کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت پوٹینشل ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی آسانی سے اور کیسے جو ہے تو چیزیں لوگوں کو دل، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لوگوں کے دل اس حقانیت سے منور ہو رہے ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تڑپ کے ساتھ اور دل کے ساتھ چیزوں کو پہنچائے، اسلام کی حقانیت کو پہنچائے، اور جو مسکنسیپشنز ہے، جو ہمارے تعلق سے جو چیزیں پھیلائی ہوئی ہے، ہم اس کے کاؤنٹر میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، فیس بک پہ، سوشل نیٹ ورک پہ اگر اسلام کو کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم اس کو کبھی بھی گالی کا رپلائی گالی کے ذریعے نہیں دے سکتے۔ ہم نفرتوں کا جواب محبت سے دینا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس ملک میں محبتیں پھیلائیں گے، پیار پھیلائیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اب جو مساجد کا کردار ہے، اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے برادران وطن، اس ملک کے میں بسنے والے برادران وطن جو ہے تو انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کو بنا کر آپ کو جو ہے تو دوبارہ اسی جگہ پر دیں گے اگر ہم دعوت کا کام انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اب جو مسجدیں ہیں، اب جو مسجدیں اس ملک میں ہیں، جو ہمارے جہاں پہ ہماری نمازیں ہوتی ہے، ان مسجدوں کے کردار کو جو اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے مسجدوں کے کردار کا، اس کردار کے اندر مسجدوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ مسلم نمائندہ کونسل ایک وفاق ہے، میں صدر کونسل سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر سال جو یہ 6 دسمبر کی مناسبت سے ہم 5 دسمبر کو ایک تقریب منعقد کرتے ہیں اور ہماری نسلوں کو بابری مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، تو ہم اس 5 دسمبر کو ایسی پلاننگ کریں کہ بھئی کونسل کی جو ایگزیکٹیو کمیٹی ہے، کونسل کے جو جنرل باڈی کے ممبرز ہیں، ہم جو ہے تو یہاں کی تمام مسجدوں کے صدور سے اور اس کی انتظامیہ کمیٹی سے ہم جو ہے تو ہمارا وفد ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ نمائندہ کونسل ایک وفاق ہے۔ اگر میں اپنی حیثیت میں اکیلے انڈیویجول حیثیت میں جا کے کہوں تو اس کو یہ لگے گا کہ صاحب یہ ان کا کچھ تو بھی لے کر آ رہا ہے، لیکن جب ہم وفاق کے طور پر ملیں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ اس مسجد میں نماز کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ اور دیگر تمام چیزوں کے علاوہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس مسجد میں یہاں کا امام ایسا ٹرینڈ ہو، فیملی کانسلنگ کے لیے ٹرینڈ ہو وہ، اور میاں بیوی کے اگر جھگڑے ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ میاں بیوی کو پولیس اسٹیشن اور عدالتوں میں جانا پڑے، وہ کونسل دونوں کو بٹھائے، وہ امام جو ہے ان کی کانسلنگ کرے، ان کو دونوں کو جو ہے تو اپنی اپنی غلطیاں بتائے، ایک دوسرے کے حقوق قرآن نے اور حدیث نے کیا متعین کیے ہیں، لوگوں کو حقوق ہی نہیں معلوم ایک دوسرے کے، غیر ضروری انکروچمنٹ ایک دوسرے کے حقوق میں، ادھیکار میں اور فرائض میں، جو آپ کا حق نہیں ہے آپ اس کا ڈیمانڈ کر رہے، اور جو چیزیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ چیزیں آپ کر رہے کائے کے نام پر کہ بھئی شادی ہوئی یہ کرنا چاہیے۔ تو امام ہمارے اہم مساجد کو، اقبال انصاری صاحب یہاں موجود ہے، ان کی بھی بہت مدد لی جا سکتی ہے کہ ہم ہمارے اہم مساجد کو فیملی کانسلنگ کہ مسجد کے ذریعے ہم فیملی کانسلنگ کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم مسجد میں لائبریری قائم کریں، ہم مسجد میں تعلیم بالغان کریں۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کو مراٹھی، ہندی، انگلش پڑھنا نہیں آتی، اور کئی بے روزگار نوجوان ڈی ایڈ کر کے بیکار پھر رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے۔ مسجد میں چندہ جمع کریں ہم کہ ہم اس کو 5,000 10,000 روپے مہینہ دیں گے، شام میں عشاء کے بعد آپ جو ہے بلیک بورڈ لگائیے، 12 کھڑی اور جو ہے تو ABCD جو ہے تو پڑھائیے، لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیے۔ مسجد کا یہ کردار ہو سکتا ہے۔ مسجد میں خدمت خلق کے لیے آپ میڈیکل گائیڈنس سینٹر بنا سکتے ہیں،
لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جیوتیبا پھولے اسکیم کیا ہے, کون سے دواخانوں میں اس اسکیم کے تحت علاج ہوتا ہے, یہاں پہ نیفرولوجسٹ کون ہے, کارڈیولوجسٹ کون ہے, یہاں پر ڈائلیسس آسانی سے ڈائلیسس کہاں ہو سکتا ہے, چھوٹے موٹے ڈسپینسریز کہاں ہیں, کون سا ڈاکٹر اچھا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ کے مسجد میں میڈیکل گائیڈنس سینٹر کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہے. بزرگوں, عزیز دوستوں, بہنوں, میرے کو چٹھی مل گئی ہے, وقت زیادہ نہیں ہے, میں صرف اس گزارش کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ مسجدوں کے حقیقی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہماری تقریروں میں, ہمارے جلسوں میں مایوسی کی کیفیت کی بجائے ہم کو ایک پازیٹیو پیغام دینے کی ضرورت ہے, اور کسی حکومت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے, ہمیں ایمان ہونا چاہیے اللہ پہ. ہمارا ایمان ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. میں آپ لوگوں سے ودا لیتے ہوئے آخری میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہم آج سے, بلکہ جلسہ ہونے کے بعد سے, ہم ہمارے ذہن کو یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی جو ہے تو ترغیب دینا شروع کر دے, اور کل سے امام سے بات شروع کر دے, اور نمائندہ کونسل سے آپ کیا مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کونسل کے ذمہ داروں سے رابطہ ضرور کریں, الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.